جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے۔ اس عمارت میں آج پاکستان کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس کا بنیادی ایجنڈا افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کرنا تھا۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت میں بلائی گئی تھی جب افغانستان سے نیٹو اور امریکی افواج کا مکمل انخلا ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی کے فلور پر اور میڈیا سے بات چیت کے دوران افغانستان کی بدلتی سیاسی صورتحال اور امریکی اور نیٹو فوجوں کے انخلا کے بعد اور اس کے تناظر میں پاکستان کے ممکنہ کردار کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں، نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں۔ جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ اجلاس کا بنیادی مقصد افغانستان کے تناظر میں پارلیمانی ارکان کو ان کیمرہ بریفنگ دینا تھا۔ قواعد و ضوابط کے مطابق ان کیمرہ بریفنگ کی ریکارڈنگ تک صرف صدر پاکستان کو رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اس اجلاس میں افواج پاکستان کے اہم عہدیدار شامل ہوئے، جن میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شامل تھے، جنہوں نے بریفنگ دی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر، جو کہ اس پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے یہ اجلاس بلایا تھا۔ اس پارلیمانی کمیٹی کے بنیادی طور پر 16 ممبران ہیں، لیکن چونکہ زیادہ ممبران اس بریفنگ میں شرکت کرنا چاہتے تھے، اس لیے پوری پارلیمان کو ہی ایک کمیٹی قرار دیا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان شریک نہیں ہوئے، البتہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ یہاں موجود تھے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد شہباز شریف، سینٹ میں حزب اختلاف کے قائد سینیٹر یوسف رضا گیلانی، وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وہ بھی یہاں اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں BNP ANP کے ممبران بھی آئے اور محسن داوڑ نے بھی اس میں شرکت کی۔ قومی سلامتی کی اس پارلیمانی کمیٹی کا آخر مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں خطے میں رونما ہونے والے مختلف نوعیت کے سیاسی واقعات کے تناظر میں پاکستان اپنی سالمیت اور خارجہ امور کے بارے میں مشاورت کر سکے۔ اس کمیٹی کا آخری اجلاس نومبر میں ہوا تھا۔